الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے جو نہ سرکار کے نام پہ صرف ہو جو نہ سرکار کے نام پہ صرف ہو ایسی دولت نہ مجھ کو کبھی چاہیے تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا ان کے محبوب سے دوستی چاہیے شافع روز محشر تو وہ ہیں مگر شافع روز محشر تو وہ ہیں مگر ان کو بھی پارسا امتی چاہیے اور قبر میں ان کو پہچاننے کے لیے قبر میں ان کو پہچاننے کے لیے اپنا کردار بھی سنتی چاہیے قابل قدر صدر جلسہ رونق اسٹیج علماء کرام عمائدین شہر ہمارے جے نگر کے نوجوانان ہمارے بزرگوں آپ حضرات نے مجھ جیسے ناچیز کو یاد کیا اور کچھ بولنے کی آپ حضرات نے مجھے موقع دیا یہ میرے لیے قابل فخر ہے میں اس قابل نہیں تھا لیکن آپ حضرات نے
مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش ہو. عزیزان محترم، یہ جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ یہ جلسہ عشق مصطفیٰ پر منعقد کیا گیا ہے. تو نبی رحمت سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو تین چیزوں کو بیان کیا جائے گا، تین چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا. پہلی چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر بات کی جائے گی، آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا جائے گا. اور دوسری چیز، آقا نامدار سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی. تیسری چیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو بیان کیا جائے گا. جہاں آپ کی ولادت کو بیان کیا جائے گا تو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، پیدائش کے دن کو بتایا جائے گا، مقام کو بتایا جائے گا. اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب کسی بھی پہلو کو ہم اٹھائیں گے، خطابت کرنے والا خطیب، تقریر کرنے والا مقرر پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کن پہلوؤں کو بیان کیا جائے. آپ کی پیدائش بھی نرالا ہے، آپ کی زندگی بھی نرالی ہے، اور آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت کا تو کوئی مثال ہی نہیں. تو میرے دوست بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت کی بات کی جائے تو دنیا میں تو بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے، دنیا میں تو بہت سارے ولی پیدا ہوئے، دنیا میں تو بہت سارے اللہ والے پیدا ہوئے، دنیا میں تو اچھے برے سب پیدا ہوئے، لیکن جیسی پیدائش میرے آقا کی ہے، آمنہ کے لال کی ہے، ہاں عبداللہ کے دلارے کی ہے، عبد المطلب کے پوتے کی ہے، ایسی پیدائش کسی کی نہیں ہے. کیسی پیدائش؟ اللہ اکبر. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے تو پہلے اپنے حمل کا اندازہ ہی نہیں ہوا، احساس ہی نہیں ہوا. جب کوئی ماں امید سے ہوتی ہے، حمل قرار پا جاتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں کو قے آتا ہے، بے چینی میں زندگی گزارتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، سونا اچھا نہیں لگتا، چلنا اچھا نہیں لگتا، بے قراری اور بے چینی میں کچھ ماں گزارتی ہے.
لیکن میرے دوست سے بزرگوں، اللہ اکبر، قربان جائے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو 3 مہینے تک اس کا احساس ہی نہیں ہوا، لیکن جب احساس ہوا تو کیسا احساس ہوا کہ پتھر پر پیر رکھتی تھی تو لگتا ایسا تھا کہ روئے کے گال پہ پیر رکھتی ہوں۔ حضرت آمنہ کے بارے میں مکے میں مشہور ہو گیا، لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے شکایت کی کہ مکے کے اندر یہ دستور ہے جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی، بیوہ بیوی 1 سال تک سوگ مناتی ہے، 1 سال تک خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، لیکن تمہاری جو یہ بیوہ بہو ہے یہ خوشبو استعمال کرتی ہے، پورے مکے میں چرچا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبد المطلب گھر تشریف لاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ ہماری بیوہ جو بہو ہے اس کے بارے میں میں کیا سن رہا ہوں، مکے کے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے کہ تم تو کعبۃ اللہ میں جا کر رہتے ہو، مجھے بھی مکے کی عورتیں پریشان کر رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں، میں بھی اس بات پر شرمندہ ہوں۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ پوچھنے کا ارادہ کیا اور آمنہ کو بلایا کہ میں ان سے معلوم کروں کہ خوشبو کہاں سے لاتی ہو، کون لا کر دیتا ہے، خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو، لیکن جیسے بلا کر پوچھنے کی ہمت کرتی تھی تو ہمت ہار جاتی، میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتا اور پوچھنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ بہرحال میرے دوست سے بزرگوں، حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، اے بیٹی کیا بات ہے، کیا تم نے میرے بیٹے کی یاد کو بھلا دیا، تم سوگ نہیں منا رہی ہو، کیا بات ہے، میں یہ کیا سن رہا ہوں، مکے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہو اور وہ بھی اعلیٰ قسم کی خوشبو، آخر وہ خوشبو کہاں سے آتا ہے، کون لا کر دیتا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رو پڑتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، ابا آپ نے کبھی خوشبو لا کر نہیں دیا، آپ نے کبھی عطر لا کر نہیں دیا اور آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی، بازار میں نہیں جاتی، ہاں اتنی بات ضرور ہے، اپنے پیٹ کے طرف، اپنے شکم کے طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، اتنی بات ضرور ہے، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں ہے تب سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے بعد حضرت آمنہ کہنے لگی کہ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، میں اگر آپ سے کہوں، آپ کے پاس بیان کروں تو آپ مجھے دیوانہ کہیں گے، آپ مجھے پاگل کہیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت آمنہ کہنے لگی کہ جب میں راستے سے چلتی ہوں تو یہ درخت مجھے سلام کرتے ہیں، یہ پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، یہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی نبی جو ہے مجھے بشارت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کبھی حضرت آدم آتے ہیں، کبھی حضرت نوح آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم آتے ہیں، کبھی حضرت اسماعیل آتے ہیں، اور روزانہ مجھے جو ہے کچھ عورتیں آ کر پنکھا کیا کرتی ہے، ہوا کیا کرتی ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ابا جب جو ہے کوئی عورت پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہے تو ان کو پانی نکالنے کے لیے ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، رسی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد کنویں سے پانی نکالتی ہے، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتی ہے کہ جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں مجھے ڈول کا سہارا لینا نہیں پڑتا ہے، مجھے رسی کا سہارا لینا نہیں پڑتا ہے، بلکہ جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں تو
پانی اوپر ابل آتا ہے، اور جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی نیچے نہیں جاتا ہے، اور مکے کی ساری عورتیں آسانی سے پانی بھر لیا کرتی ہیں۔ میرے دوست سے بزرگوں، وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو خون آتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، لیکن قربان جائے میرے آقا کی پیدائش پر حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میرا لال جب پیدا ہوا ہے تو مجھے نفاس کا خون نہیں آیا، اور جب کوئی دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے گندگی کے ساتھ آتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قربان جائے میرے آقا کی پیدائش پر، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ بالکل صاف شفاف تھے، آپ بالکل پاک تھے، کوئی گندگی آپ کے جسم میں لگی ہوئی نہیں تھی۔ جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، لیکن قربان جائے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ کے بال بڑے ہوئے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت آمنہ کہتی ہے ہر ایک ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیدائش کے بعد وہ دیکھے کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی۔ اللہ اکبر، بیٹا کیسا ہے، بچہ کیسا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، ہاں حسین و جمیل ہے یا کیسا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میرے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی، میں نے چاہا کہ میرے بچے کو دیکھوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا تو میرا یہ بچہ جو ہے سجدے میں گرا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام آتے ہی یہ سبق دے رہے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اب صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے گا، اب صرف ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے گا، اب جو ہے بتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اب جو ہے شرک و بدعت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اب صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، صرف ایک اللہ کے سامنے اس سر کو ٹیکا جائے گا۔ ہاں میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک غائب ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور بچہ واپس آیا، آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق و مغرب کا سیر کرا دیا گیا۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو ایک نور نکلا اور اس کی چمک ایسی تھی جس نور کی چمک سے، جس نور کی روشنی سے میں نے ملک شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ میرے دوست سے بزرگوں، اب یہ نبی کی پیدائش ہے، دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جس کی پیدائش ایسی ہو جیسے میرے نبی کی ہے، جیسے آمنہ کے لال کی ہے، جیسے عبداللہ کے در یتیم کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس میں جو ہے ہم نبی کی پیدائش پر جو ہے ہاں ہم اللہ کا شکر مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ دوست بزرگوں، دوسری بات جو میں نے عرض کیا کہ دوسری چیز کو جو بیان کیا جائے گا وہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جائے گا، آپ کی تعریف کو بیان کیا جائے گا، آپ کی حمد و ثنا کی جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، کائنات کا جو ہے ذرہ ذرہ نبی کو جانتا ہے، نبی کو پہچانتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہاں دنیا کی ہر چیز نبی کو جانتی ہے، نبی کو پہچانتی ہے، نبی سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے تو تبھی تو میرے دوست بزرگوں آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا تو درخت زمین کو پھاڑتا ہوا نبی کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اشارہ کیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر سنایا۔ میرے دوست بزرگوں، اور آپ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز جانتی ہے، آپ کو پہچانتی ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کو جانتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے۔ بے جان چیز
بے زبان چیز آپ کو جانتی ہے, آپ سے محبت کرتی ہے. حضرت سفینہ ہاں ایک صحابی ہیں, اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے, جنگل میں سفر کر رہے ہیں, سامنے شیر آ گیا, اکیلے ہیں, سامنے شیر آ گیا, شیر نے جو ہے دھاڑا, اور شیر نے جو ہے دھاڑا, جیسے شیر آپ کے طرف لپکا, آپ نے کہا ہے شیر اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں, اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں نبی کا غلام ہوں. میرے دوست سے بزرگوں, اتنا سننا تھا کہ وہ شیر جو اب تک لپک رہا تھا, دھاڑ رہا تھا, حضرت سفینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. جیسے ہی ہمارے نبی کا نام سنا ہے, نبی کا واسطہ دیا گیا ہے, وہ شیر اپنا سر نیچے کر لیتا ہے اور زمین پر بیٹھ جاتا ہے, اپنے دم سے اشارہ کرتا ہے کہ اگر تم نبی کے غلام ہو تو میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں, اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ آج جو ہے میرے پیٹھ میں تم بیٹھ جاؤ اور تمہیں جو ہے میں منزل تک پہنچا کر رہوں گا. دوستو, حضرت شیما آپ کی رضائی بہن ہے. حضرت شیما کے ساتھ آقا علیہ السلام کئی مرتبہ بکریاں چرانے جنگل تشریف لا چکے تھے. ہاں جنگل تشریف لے گئے تھے. ایک مرتبہ حضرت شیما آپ کی بہن کہنے لگی کہ امی جان, اگر آپ نے میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ نہیں بھیجا تو میں آج بکریوں کو لے کر جنگل نہیں جاؤں گی. ماں سمجھانے لگی ابھی تمہارا بھائی چھوٹا ہے, ابھی جو ہے اس کی عمر بہت کم ہے, بکریوں کو سنبھالے گی یا اس کو سنبھالے گی. اللہ اکبر. حضرت شیما کہتی ہے یہی تو بات ہے, اسی لیے تو میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. حضرت شیما کہتی ہے کہ جب میں ان کو ساتھ لے جاتی ہوں, اللہ اکبر, تو بادل جو ہے ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے, ہمیں دھوپ کا احساس نہیں ہوتا. اور امی جان آپ کو معلوم ہے کیا ان بکریوں کو سنبھالنا آسان ہے؟ ایک بکری کو پکڑو تو دوسری بھاگ جاتی ہے, دوسری کو پکڑو تو تیسری بھاگ جاتی ہے. بکریوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جب میں اپنے بھائی محمد کو اپنے ساتھ جنگل لے کر جایا کرتی ہوں تو میرے بھائی جہاں بیٹھ جاتے ہیں ساری بکریاں جمع ہو کر میرے بھائی محمد کا جو ہے دیدار کرتی ہے اور میں آسانی سے بیٹھی رہتی ہوں. میرے دوست سے بزرگوں, پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے نے کیا ہے. دنیا کی ساری چیزوں نے, دنیا کے ہر ایک چیز نے نبی کی تعریف کو بیان کیا ہے. میرے دوست سے بزرگوں, آسمان کے فرشتے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المجید کے نام سے جانتے ہیں, اور میرے دوست سے بزرگوں کیڑے مکوڑے جو ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الغیبات کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ درندے جو ہے, ہاں جنگل کے جانور, میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں. اور میرے دوست سے بزرگوں یہ بکریاں, یہ جو ہے حلال جانور, یہ چوپائے, یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المہیمن کے نام سے جانتے ہیں. میرے دوست سے بزرگوں عرش کے کچھ فرشتے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہاں عبد الوہاب کے نام سے جانتے ہیں. میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الوہاب کے نام سے جانتے ہیں. ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے نبی کو جانتی ہے. ساری دنیا میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. تو میرے دوستو یہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی نرالی ہے. آپ کے کن کن پہلوؤں کو بیان کیا جائے, آپ کے زندگی کے کس گوشے کو بیان کیا جائے. میرے دوست بزرگوں, ہاں آپ علیہ السلام سے جانوروں نے محبت کی, آپ
آپ علیہ السلام کا حکم جانوروں نے مانا. اب آتے ہیں ہاں عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہے ابھی ایمان نہیں لائے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی خبر سن کر مکے میں آتے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی یہ لوگ ہاں جب کوئی مکے میں آتا نیا آدمی تو ان کو اپنا گھر لے جاتا, کھانا کھلاتا اور ان سے پوچھتا کیوں آئے ہو, کس لیے آئے ہو, کس سے ملنے آئے ہو. وہ کہتا ہم نے سنا ہے مکے میں کوئی نبی پیدا ہوا ہے, کوئی نبی ہے, نبی ظاہر ہوا ہے, ہم ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو میرے دوست بزرگوں ان کو بہکایا جاتا کہ وہ جادوگر ہیں, وہ کذاب ہے نعوذ باللہ, اور نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں. لوگوں کو ورغلایا جاتا, غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا, احسان ہوا. حالانکہ میں بھی ان کے باتوں میں آ گیا تھا, لیکن میں نے سوچا جب واپس جاؤں تو کم سے کم ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے جاؤں, تاکہ لوگ اگر مجھ سے پوچھے کیا تم نے دیکھا ہے, تم دیکھ کر آئے ہو, تو میں بتا سکوں, اپنے قبیلے میں جا کر بتا سکوں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں. میرے دوست بزرگوں حضرت عبداللہ ابن سلام نے معلوم کیا کہ نبی کہاں ملیں گے. کسی نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ملیں گے. حضرت عبداللہ ابن سلام جب کعبے کے پاس گئے ہیں, میرے دوست بزرگوں ایک طرف کعبۃ اللہ ہو اور سامنے رسول اللہ ہو, پھر حسن و جمال کا کیا منظر ہوگا. ہاں کیسا خوبصورت منظر ہوگا. میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب دیکھا ہے تو اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا حسین و جمیل, ایسا خوبصورت چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور حضرت عبداللہ ابن سلام نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. حضرت شمامہ ایک صحابی ہیں, یہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئے, اور ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا, رسیوں سے باندھ دیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, کہا کہ شمامہ میرے طرف دیکھو, میری بات سنو. شمامہ کہنے لگا میں آپ کو نہیں دیکھوں گا, میں آپ سے بات نہیں کروں گا, میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تو صحیح, میری بات سنو تو صحیح. اس نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا. پھر دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شمامہ میرے طرف دیکھو, میری بات سنو. لیکن شمامہ نے انکار کر دیا. پھر تیسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شمامہ مجھے دیکھو تو صحیح, میری بات سنو تو صحیح. لیکن شمامہ نے کہا میں گرفتار ہو کر آیا ہوں, ہاں آپ چاہے مجھے مار دے, آپ چاہے مجھے مار دے, آپ کی جو مرضی ہو وہ کرے, لیکن میں آپ کو نہیں دیکھوں گا, آپ کی بات نہیں سنوں گا. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ ان کی رسیوں کو کھول دو, ان کو آزاد کر دو. میرے دوست بزرگوں ان کو جو ہے کھول دیا گیا, آزاد کر دیا گیا. اب شمامہ نے کہا کہ چلو میں نے جو ہے دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, لیکن ایسا کریم کبھی نہیں دیکھا کہ بغیر بدلہ لیے مجھے چھوڑ دیا, مجھے آزاد کر دیا. آخر جاتے جاتے ایک مرتبہ دیکھ تو لوں کہ ایسا کریم جو ہے, ایسا رؤوف, ہاں اس کا چہرہ کیسا ہوگا. میرے دوست بزرگوں حضرت شمامہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ایسے مڑ کر دیکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو. شمامہ کہتے ہیں میرے قدم تو باہر جا رہے تھے, لیکن دل جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف
جا رہا تھا. حضرت شمامہ جو ہے ہاں مکے سے باہر مضافات تک گئے, پھر وہاں سے واپس آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شمامہ کیا بات ہے, ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا, کیا بات ہے, کیوں واپس آئے ہو میرے دوست بزرگوں. حضرت شمامہ کہتے ہیں میں تو اس وقت تک آزاد تھا جب تک آپ کو دیکھا نہیں تھا. اب شمامہ کی آنکھوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو آپ کے زلفوں کا گرفتار ہو گیا ہے, آپ کے زلفوں کا قیدی ہو گیا ہے. میں باہر اس لیے گیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے, اس لیے میں باہر جا کر آیا ہوں. اب جو ہے یہ شمامہ آپ کا غلام ہو چکا ہے, آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے, قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اب جو ہے آپ کے غلاموں کے لیے شمامہ تیار ہے. میرے دوست بزرگوں, وہ شمامہ جو آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا, جس نے اب شمامہ جو ہے نبی کو دیکھا ہے تو آپ کے محبت میں گرفتار ہو گیا ہے, آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے, آپ کا عاشق ہو گیا ہے. تو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جائے گا. اور تیسری چیز جو ہے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے گا. لیکن میرے دوست بزرگوں, پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا ہے, آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے, آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہمارے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے. صرف جو ہے سال میں ایک مرتبہ آپ کی ولادت پر جو ہے جشن منانا, خوشی منانا کافی نہیں ہے, بلکہ میرے دوست بزرگوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی تو ابو جہل نے بھی منایا تھا, ابو لہب نے بھی منایا تھا, مکے کے مردوں نے بھی منایا تھا, عورتوں نے بھی منایا تھا, تمام نے آپ کی ولادت کو تسلیم کیا تھا. لیکن میرے دوست بزرگوں حضرت قائد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس روئے زمین پر دو مرتبہ پیدائش ہوتی ہے. ایک مرتبہ 40 سال پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں. دنیا آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی ہے, جس کو تمام لوگوں نے تسلیم کیا ہے. لیکن 40 سال کے بعد جب آپ کی روحانی پیدائش ہوتی ہے محمد رسول اللہ کے شکل میں, میرے دوست بزرگوں وہی آپ کا چچا جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی, جس باندی نے خوشخبری دی تھی, اس کو آزاد کر دیا تھا, آپ کی پیدائش پر جو ہے اونٹ ذبح کیا تھا. 40 سال کے بعد جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا ہے, وحدانیت کا اعلان کیا ہے, توحید و رسالت کا اعلان کیا ہے, میرے دوست بزرگوں آپ کو سب سے پہلا پتھر مارنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا. اس لیے دوستو 40 سال کے بعد نبی نے جو پیغام دیا ہے, نبی نے جو پیغام دیا ہے ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے. ہمیں جو ہے آپ کی سیرت کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم میں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے وقت میں ہم جو ہے جہاں ہم جو ہے نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی سے عشق کرتے ہیں, عشق کا تقاضا یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا لباس نبی کے جیسے ہو, ہمارا چلنا نبی کے جیسے ہو, یعنی ہماری زندگی میں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. میں اسی بات پر اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.